آج اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کراچی کا سب سے کلچرڈ اور ریفائنڈ محلہ کون سا تھا تو شاید نازو آباد آپ کا پہلا جواب نہ ہو، لیکن ایک وقت تھا جب اس بستی کے لوگ فخر سے کراچی کا پیرس کہا کرتے تھے، اور یہ صرف ایک خوبصورت لقب نہیں تھا بلکہ اس تہذیب، اس علم اور اس روایت کی پہچان تھی جو اس محلے کی ہر گلی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ وہ بستی تھی جہاں دروازوں پر تالے لگانا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں شام ہوتے ہی چائے خانوں میں ادب، سیاست اور فلسفے پر گفتگو شروع ہو جاتی تھی، جہاں مشاعرے صرف محفلوں تک محدود نہیں تھے بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ اور اسی زمین نے پاکستان کو ایسے شاعر، کرکٹرز، آرٹسٹ اور سائنٹسٹ دیے جنہوں نے صرف اپنے شہر نہیں پورے ملک کی تاریخ پر اپنی پہچان چھوڑی۔ لیکن آج جب آپ نازو آباد کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو یہ تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس بستی کے ساتھ ایسا ہوا کیا؟ کیسے ایک محلہ جو کبھی علم و ادب کا مرکز تھا آہستہ آہستہ اپنی وہی پہچان کھوتا چلا گیا؟ نازو آباد کی یہ کہانی صرف ایک محلے کی کہانی نہیں بلکہ ہجرت، امید، تہذیب، سیاست اور وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے ایک پورے معاشرے کی کہانی ہے۔ اور اس کہانی کو سمجھانے کے لیے ہمیں واپس چلنا ہوگا اس دور میں جب یہاں نہ کوئی آباد بستی تھی اور نہ ہی نازو آباد نام کا کوئی محلہ تھا۔ اس وقت کراچی کا یہ حصہ بالکل ویسا نہیں تھا جیسا آج ہمیں نظر آتا ہے۔ جہاں آج نازو آباد کی مشہور سڑکیں، بازار اور آبادی موجود ہے، کبھی وہاں دور دور تک پھیلی ویران زمین اور جنگل ہوا کرتے تھے۔ لیلی ندی کے اس پار یہ علاقہ شہر کی حدوں سے باہر سمجھا جاتا تھا، اور روایت کے مطابق یہاں گیدڑ اور دوسرے جنگلی جانور آزادی سے گھومتے نظر آتے تھے۔ شاید اس وقت کسی نے بھی تصور نہ کیا ہو کہ ایک دن یہی ویران زمین کراچی کی سب سے باوقار اور با تہذیب بستیوں میں شمار ہوگی۔ پھر 1947 کی تقسیم نے سب کچھ بدل دیا۔ ہندوستان سے لاکھوں مہاجرین پاکستان پہنچے، اور سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے صرف نیا ملک نہیں بلکہ نیا گھر تھا۔ اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے گورنر جنرل خواجہ نظیم الدین نے اس علاقے میں ایک پلان ریزیڈینشل کالونی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ زمین مقامی قبائلی سردار مستی بروئی خان سے خریدی گئی اور مہاجرین کو رعایتی قیمتوں پر پلاٹس دیے گئے تاکہ وہ صرف مکان ہی نہیں اپنی زندگی بھی دوبارہ بسا سکے۔ 1952 میں جب تعمیر کا کام شروع ہوا تو اس ویران زمین کی پہچان آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ مستری، مزدور اور نئے آنے والے خاندان مل کر صرف دیواریں نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ اور کسی بھی شہر کی اصلی پہچان اس کی عمارتوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بنتی ہے جو اسے اپنا گھر بناتے ہیں۔ نازو آباد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لکھنؤ، دہلی، علی گڑھ، امروہہ اور حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ اپنے ساتھ صرف سامان نہیں لائے تھے، وہ اپنی زبان، ادب، روایت اور تہذیب بھی ساتھ لائے تھے۔ اسی لیے نازو آباد کی پہچان اس کی عمارتوں سے نہیں اس کے رہنے والوں سے بنی۔ چند ہی سالوں میں یہ نئی بستی کراچی کے علمی اور ثقافتی نقشے پر نمایاں ہونے لگی۔ گلیوں میں ادبی محفلیں سجتی تھیں، چائے خانوں میں سیاست اور فلسفے پر گھنٹوں گفتگو ہوتی تھی، اور کیفے حسن جیسی جگہیں شاعروں، ادیبوں اور فکر رکھنے والے لوگوں کی محفلوں کا مرکز بن گئی۔ لیکن نازو آباد کی پہچان صرف ادب اور ثقافت تک محدود نہیں تھی، یہ محلہ کھیل کے میدانوں میں بھی اتنا ہی زندگی سے بھرپور تھا۔ یہاں تک کہ جو کرکٹرز فرسٹ کلاس کرکٹ تک نہیں پہنچ پاتے تھے وہ بھی روز ایک ہی چوک پر جمع ہوتے تھے جو وقت کے ساتھ زخمی چوک کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نازو آباد نے صرف محفلیں ہی پیدا نہیں کی بلکہ ایسی شخصیتیں بھی پیدا کی جن پر پاکستان کو آج بھی فخر ہے۔ ظہیر عباس، انتخاب عالم، حنیف محمد اور مشتاق محمد جیسے کرکٹرز اسی بستی کی گلیوں سے نکلے۔ اسی دور میں رابعہ زبیری اور حاجرہ زبیری نے اپنے گھر کے صرف 2 کمروں سے کراچی کا پہلا پرائیویٹ آرٹ اسکول شروع کیا جو بعد میں کراچی اسکول آف آرٹ کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ نازو آباد صرف ایک ریزیڈینشل کالونی نہیں رہا تھا بلکہ وہ آہستہ آہستہ کراچی کی تہذیبی پہچان بن چکا تھا۔ مگر نازو آباد کی پہچان صرف اس کے اسکولوں، کرکٹ گراؤنڈز یا ادبی محفلوں تک محدود نہیں تھی بلکہ اس بستی کی اصل روح اس کی روزمرہ زندگی میں بسی ہوئی تھی۔ شام ڈھلتے ہی بازاروں میں رونق بڑھ جاتی، چائے خانوں میں بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا اور شہر کے مختلف حصوں سے لوگ صرف گفتگو، ادب اور اچھی صحبت کے لیے یہاں کا رخ کرتے۔ اسی وجہ سے نازو آباد کو ایک ریزیڈینشل کالونی سے زیادہ ایک زندہ تہذیب کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اس دور کی ایک اور خاص پہچان اس کے سینما گھر تھے۔ ریلیکس، نایاب، شالیمار اور لبرٹی صرف فلمیں دیکھنے کی جگہ نہیں تھے بلکہ پورے محلے کی سماجی زندگی کا حصہ تھے۔ ان سینموں کا ماحول اتنا پرامن تھا کہ پوری فیملیز، خواتین اور بچے بے جھجک فلم دیکھنے آتے تھے۔ اسی طرح غالب لائبریری بھی علمی اور ادبی نشستوں کا مرکز بن گئی جہاں کتابوں کے ساتھ ساتھ نئے خیالات بھی جنم لیتے تھے۔ یہ سب مل کر اس معاشرے کی تصویر پیش کرتے تھے جہاں علم، تفریح اور تہذیب ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کا حصہ تھے۔ نازو آباد کی خوبصورتی صرف اس کی ثقافت میں نہیں بلکہ اس کے تناؤ میں بھی نظر آتی تھی۔ یہاں صرف مہاجر مسلمان ہی بات نہیں تھے بلکہ چند یہودی خاندان بھی اسی بستی کا حصہ تھے۔ انہی میں سے ایک آئزیک سولومون تھے جو بعد میں کراچی کے فرسٹ کلاس کرکٹر بنے۔ یہ بات اس نازو آباد کی نمائندگی کرتی ہے جہاں مختلف مذہب اور پس منظر سے تعلق
تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی معاشرے کا حصہ بن کر رہتے تھے۔ اسی ماحول میں ایسی نسلیں تیار کی گئیں جنہیں آج پاکستان اپنا سرمایہ سمجھتا ہے۔ شاعرہ پروین شاکر کی پیدائش اسی علاقے میں ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا بچپن یہیں گزارا، جبکہ معین اختر، ابن صفی اور ابن انشا جیسے نام بھی اسی بستی کی پہچان بنے۔ گورنمنٹ کالج، سر سید کالج اور پریمیئر کالج جیسے ادارے صرف تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ ایسی سوچ پیدا کرتے تھے جو آگے چل کر ادب، سائنس، فن اور صحافت کے مختلف میدانوں میں نمایاں ہوئے۔ نازو آباد کی پلاننگ بھی اس کے باشندوں کی طرح باسلیقہ تھی۔ ہر بلاک اپنے اندر مکمل نظر آتا تھا۔ ہر 2 یا 3 گلیوں کے بعد ایک پارک موجود ہوتا اور گھروں کے باہر لگے درخت اور پھول اس بستی کو ایک الگ ہی پہچان دیتے۔ لوگ اپنے گھروں کو صرف نمبر سے نہیں بلاتے تھے بلکہ انہیں کہکشاں، نشیمن اور مصطفیٰ منزل جیسے نام دیتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ نازو آباد صرف رہنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ جینے کا ایک انداز تھا۔ لیکن ہر کہانی کا ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جہاں سب کچھ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نازو آباد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جس بستی نے ہجرت کے بعد امید، علم اور تہذیب کا ایک نیا سفر شروع کیا تھا، اسی بستی کو چند ہی سالوں بعد ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کی پہچان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ 60 اور 70 کی دہائی کے بعد پاکستان کے سیاسی ماحول تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ ہر تبدیلی کا اثر صرف حکومت یا اداروں تک محدود نہیں رہتا بلکہ آہستہ آہستہ محلوں کی زندگی میں بھی اترنے لگتا ہے۔ نازو آباد بھی اس سے الگ نہیں تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں مارشل لاء اور لسانی سیاست نے اس معاشرے کو متاثر کرنا شروع کیا جو کبھی اپنی یکجہتی اور رواداری پر فخر کرتا تھا۔ ایک وقت تھا جب محرم کے جلوس صرف ایک فرقے کی تقریب نہیں سمجھے جاتے تھے۔ محلے کے لوگ چاہے کسی بھی مسلک یا پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے۔ مگر جب سیاسی اور سماجی تناؤ بڑھتا گیا تو وہی اعتماد جو سالوں میں قائم ہوا تھا آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا۔ پھر 1985 میں بشرا زیدی کی دردناک موت نے کراچی کو ایک نیا دور میں داخل کر دیا۔ جو بے چینی پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی اب وہ کھل کر سڑکوں پر نظر آنے لگی۔ احتجاج، فسادات اور بے چینی کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے شہر کے کئی علاقوں کی طرح نازو آباد کو بھی گہری طرح متاثر کیا۔ جس محلے کی پہچان کبھی امن، محبت اور کھلی فضا ہوا کرتی تھی، اسی محلے میں آہستہ آہستہ خوف اپنی جگہ بنانے لگا۔ مافیا کلچر، اسلحہ اور نشے جیسی چیزیں جو کبھی اس بستی کی پہچان کا حصہ نہیں تھی، روزمرہ زندگی میں دکھائی دینے لگی۔ لیکن سب سے بڑی تبدیلی عمارتوں میں نہیں، لوگوں کے دلوں میں آئی۔ بہت سے خاندان جو نسلوں سے نازو آباد کو اپنا گھر کہتے آئے تھے، بہتر امن اور مستقبل کی تلاش میں یہاں سے رخصت ہونے لگے۔ ان کے جانے کے ساتھ صرف گھر خالی نہیں ہوئے بلکہ ان گھروں سے جڑی ہوئی یادیں، روایت اور محلے کی وہ قربت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ آج اگر آپ نازو آباد کی گلیوں سے گزریں تو شاید آپ کو سب کچھ پہلی نظر میں ٹھیک ہی لگے۔ بازار آباد ہیں، ٹریفک بھی پہلے سے زیادہ ہے اور نئی عمارتیں بھی لگاتار بن رہی ہیں۔ لیکن اگر اس بستی کو اس کے عروج کے دور سے دیکھنے والے کسی بزرگ کے ساتھ چل کر دیکھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اصلی تبدیلی عمارتوں میں نہیں، ماحول میں آئی ہے۔ کئی پرانے گھر کمرشل پلازا میں تبدیل ہو چکے ہیں، صحنوں کی جگہ کنکریٹ نے لے لی ہے اور وہ تہذیب جو کبھی اس محلے کی سب سے بڑی پہچان تھی اب یادوں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ ادبی محفلیں کم ہو گئیں، اردو زبان کا وہی لہجہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتا گیا اور محلے والی قربت بھی پہلی جیسی نہ رہی۔ پھر بھی نازو آباد کی روح پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی کچھ پرانے گھر، کچھ پرانے درخت اور کچھ بزرگ چہرے اس دور کی خاموش گواہی دیتے نظر آتے ہیں جب اس بستی کو واقعی کراچی کا پیرس کہا جاتا تھا۔ نازو آباد کی کہانی صرف ایک محلے کی کہانی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر صرف سیمنٹ اور اینٹوں سے نہیں بنتے، انہیں ان کے لوگ بناتے ہیں، ان کی زبان بناتی ہے، ان کی تہذیب بناتی ہے اور ان کی یادیں انہیں زندہ رکھتی ہے۔ ایک ویران زمین سے شروع ہونے والا یہ سفر صرف ایک پلان کالونی کی کہانی نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی کہانی تھی جنہوں نے ہجرت کے بعد ایک نئی دنیا بسائی۔ اپنے علم، ادب اور محنت سے اسے کراچی کی سب سے باوقار بستیوں میں شامل کر دیا اور پھر وقت کی تبدیلیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شاید اسی لیے نازو آباد کو سمجھنا صرف ایک علاقے کو سمجھنا نہیں بلکہ پاکستان کی سماجی اور ثقافتی تاریخ کا ایک اہم باب کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو نازو آباد کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور بلاگ بائی باسط کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔